میرے بہت ہی پیارے سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم جو بات کریں گے دوائیوں کے متعلق کریں گے، لیکن عام آدمی کے لیے جتنے ہی یہ عام آدمی کے لیے ہے اتنی زیادہ ہی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایک ہی بیماری میں کسی کو انجیکشن دے رہے ہیں، کسی کو ڈراپس دے رہے ہیں، کسی کو ٹیبلٹ، کسی کو کیپسول، کسی کو سیرپ اور کسی کو انہیلر۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ڈاکٹر کی اپنی سہولت دیکھتا ہے یا مریض کی مرضی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی منطق ہے؟ تو اس کو غور سے سنیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری اور کوئی نہ کوئی دوائی چل رہی ہے، اس لیے اس کو جاننا، آخر تک سننا بہت ہی ضروری ہے۔ ڈاکٹر حضرات جو چیز دوائی دینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مریض کی عمر کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، کیا وہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں، کیا وہ ہوش میں ہے کہ نہیں، دوائی فوری طور پہ چاہیے، ایسی دوائی جو فوراً اثر کرے یا کہ ایسا ایسا ریلیز ہو، اور کیا کسی خاص آرگن کے لیے دوائی چاہیے یا پوری باڈی کے لیے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جی ٹیکے کو۔ یہ انجیکشن کب لگایا جاتا ہے؟ ٹیکہ یا انجیکشن اس وقت لگایا جاتا ہے جب دوائی کی فوری ضرورت ہو۔ وہ فوری ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو سانس ہی نہیں آ رہا، ایمرجنسی ہوتی ہے، جب کسی کو الرجی ہو جائے، جب کسی کو بہت زیادہ شدت ہو درد کی یا بہت زیادہ انفیکشن کی شدت ہو، تو پھر یہ انجیکشن لگایا جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ منہ سے دوائی لے نہیں سکتا، مطلب اس کے گلے میں کوئی پرابلم ہے، وہ بے ہوش ہے یا اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، تو بھی انجیکشن لگایا جائے گا۔ اور پھر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ معدے میں جذب ہوتی ہی نہیں، ان کے لیے بھی انجیکشن لگایا جائے گا۔ تو یہ تین وہ وجوہات ہیں جن کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ دوسری ایک شکل ہے دوائیوں کی ڈراپس، پینے والے ڈراپس، پیناڈول ڈراپس، کوئی اینٹی بائیوٹک ڈراپس۔ یہ کب دیے جاتے ہیں؟ یہ نومولود بچے سے، جس کو نیو نیٹ کہتے ہیں، 1 یا 2 سال تک دیے جاتے ہیں۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ ان میں ڈوز ڈراپس میں بہت کم ہوتی ہے۔ بچے کی ڈوز زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کہیں نہ ہو جائے اتفاق سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو زیادہ کیئرفل رہنے کے لیے اس لیے بچوں کو ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، بچے کی کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیبلٹ یا کہ سیرپ، تو یہ بچوں میں 1 یا 2 سال کی عمر تک ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ تیسری شکل ایک سیشے کی ہے۔ سیشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤڈر ہوتا ہے، بعض کا گرینیول بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے جب کہ دوائی جو ہے وہ صرف اور صرف خشک یا پاؤڈر کی شکل میں محفوظ رہ سکتی ہو، افیکٹو رہ سکتی ہو۔ اگر اس کو پانی میں ملایا جائے یا کسی اور بیس کے ساتھ ملایا جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، تو اس لیے یہ ساشے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں بھی یہ ہے کہ تاکہ پراپر ڈوز دی جا سکے۔ یہ مثال ہے ORS کی۔ تو اس میں نمکیات ہیں، جس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر بچے کو پلائی جاتی ہے۔ چوتھی بلکہ شکل دوائیوں کی ہے شربت۔ شربت کب دیتے ہیں؟ یہ شربت بھی اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے، جب اس کا کوئی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ڈوز بھی کم دینی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیبلٹ، تو پھر ہم سیرپ دیتے ہیں۔ یہ 1 یا 2 سال کے بچے کی عمر سے لے کے 5-6 سال تک دیے جا سکتے ہیں، اور اگر بعد میں بھی کوئی ٹیبلٹ نہیں لے سکتا تو پھر نگل نہیں سکتا، سیرپ نگل سکتا ہے، یعنی پانی پی سکتا ہے، تو پھر بھی ہم سیرپ دے دیتے ہیں۔ اگلی شکل ہے دوائیوں کی گولی۔ یہ گولی کب دینی ہوتی؟ جب بندہ آسانی سے نگل سکتا ہو، اس کی ڈوز جو ہے اتنی کمپیریزن یا محتاط نہ ہو، یا گھر میں رکھنی ہو اور اسے کنٹینیوسلی دینا ہو، یا اس کو کیری کر کے لے کے جانا آسان ہو کہیں اور جگہ، تو ہم ٹیبلٹ دے دیتے ہیں۔ بعض کا ٹیبلٹ اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ اس کو 2 حصوں میں توڑنا آسان ہوتا ہے، ایک گروپ سی اس پہ بنائی جاتی ہے، تو بھی ٹیبلٹ دی جا سکتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ بعض کا کیوں نہیں دی جا سکتی کہ یہ فوری طور پہ معدے میں چلی جاتی ہے، اور کچھ دوائیاں جو کہ معدے میں جا کے پھر وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی۔
تو اسی لیے ہم اگلی فارم سلیکٹ کرتے ہیں پھر کیپسول. اگر کوئی دوائی کڑوی ہے، اگر اس ٹیبلٹ نہیں نگل سکتا یا اس کی کوئی ٹیسٹ کا مسئلہ ہے کسی کو دوائی سے، تو پھر ہم کیپسول سلیکٹ کرتے ہیں. بعض کا کیپسول کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، بعض کا سیم اسٹرینتھ پہ کمپنی بناتی ہے. تو بعض کا یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر ہم نے دوائی معدے میں دینی ہے، جا کے اثر سٹارٹ کرانا ہے تو اور فوری طور پہ کرانا ہے تو ہم ٹیبلٹ دیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوائی معدے سے آگے نکل جائے، معدے کے جو تذابیت ہے وہ دوائی کو خراب نہ کرے اور آہستہ آہستہ ریلیز ہو، تو پھر ہم کیپسول دیتے ہیں. کیپسول میں پاؤڈر بھی ہوتا ہے، بعض کا گرینیولز ہوتے ہیں، بعض کا مایع ہوتے ہیں. اور اگر دوائی کڑوی بھی ہے پھر بھی یہ کیپسول ٹھیک رہتے ہیں. اگر گولی نگل نہیں سکتا پھر بھی کیپسول ٹھیک رہتے ہیں. تو اس کی بہت ساری اس کی فائدے ہیں. یہ کڑوے ٹیسٹ کو چھپا لیتا ہے، یہ معدے کو بائی پاس کر جاتا ہے آگے جا کے، اور اگر اس میں گرینیول ہیں تو سلو آہستہ آہستہ کافی دیر کے لیے ریلیز ہوگا. تو یہ ہوا جی کیپسول. بعض کا کچھ ایسی میڈیسن ہے وہ سارے جسم کو ان کے مضر اثرات ہیں، نقصان دیتے ہیں، خاص کر کارٹیکوسٹیرائڈ. عام بندہ کہتا ہے جی کارٹیکوسٹیرائڈ ہے، اس کا نقصان ہے، تو پھر ہم وہاں دیتے ہیں کارٹیکوسٹیرائڈ جہاں ضرورت ہے، مثلا پھیپھڑوں میں، دمے میں. پھیپھڑوں میں ہی ضرورت ہوتی ہے اور باقی جسم کو تاکہ نقصان ہو تو پھر اس کے لیے ہم انہیلر دیتے ہیں، یہ صرف پھیپھڑوں تک ہی جاتا ہے. تو یہ ہیں جی ڈفرینٹ اشکال دوائیوں کی کیوں کہاں دی جاتی ہے. جی سامعین، کون سی دوائی کب لینی ہے اور کس شکل میں لینی ہے، کس شکل میں لینی ہے، یہ بھی علاج کا ایک حصہ ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ڈاکٹر نے کیپسول لکھا ہے تو اس کو کھول کے کھا لیں، ڈاکٹر نے انجیکشن کا ہے تو آپ کہیں نہیں جی ٹیبلٹ دے دیں، یا کہیں جی آپ اس کو ڈراپر ہی دے دیں. تو اس کی کوئی ریزن ہے، اگر آپ اپنی مرضی کریں کہ تو اس کا علاج جو ہے یا افیکٹونیس کم پڑ جائے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو یہ آگے بھی اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اللہ حافظ.